ایک عابد نے جب اپنی ماں کا دل دکھایا۔ سبق آموز واقعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام جریج تھا۔ اس نے عبادت کے لیے ایک عبادت خانہ تعمیر کیا ہوا تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہا تھا، اس کی والدہ نے آ کر اس کو آواز دی، اے جریج، مجھ سے کلام کرو۔ مگر جریج نماز پڑھتا رہا اور دل ہی دل میں سوچا کہ اے اللہ، ایک طرف میری نماز اور دوسری طرف میری والدہ ہے، اب کیا کروں؟ نماز پڑھتا رہوں یا والدہ کی سنوں؟ پھر وہ نماز میں ہی مصروف رہا۔ والدہ نے جب دیکھا کہ جریج نماز میں لگا ہے، میری طرف تو توجہ ہی نہیں دے رہا، تو وہ چلی گئی۔ جب دوسرا دن ہوا تو پھر آئی، اتفاق سے اب بھی وہی معاملہ بنا تو وہ لوٹ گئی۔ تیسرے دن بھی آئی تو اب بھی جریج کو نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ اس نے آواز دے کر بلایا مگر جریج متوجہ نہ ہوا اور ناراض ہو کر چلی گئی اور غصے میں آ کر بددعا دی، اے جریج، تمہیں اس وقت تک موت نہ آئے جب تک تم کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لو۔ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ اس کی تعمیل یوں ہوئی کہ ایک دن جریج عبادت میں مشغول تھا۔ ان کی قوم میں سے ایک بری عورت اس کے پاس آئی اور اپنے ساتھ بدکاری کروانے کا جریج سے کہا، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ چلی گئی اور ایک چرواہے سے جا کر اپنی خواہش کی تعمیل کروا لی، جس سے وہ حاملہ ہو گئی۔ تو پھر جب اس نے بچہ جنا تو قوم نے پوچھا، یہ کس کا ہے؟ اس نے جریج کا نام لگا دیا۔ لوگوں نے غصے میں آ کر اس عابد کو بہت مارا اور اس کا عبادت خانہ بھی گرا دیا۔ جریج نے پوچھا، بھائیوں، کیا بات ہے؟ تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ انہوں نے کہا، تم نے اس عورت کے ساتھ بدفعلی کی ہے اور اس نے بچہ جنا ہے۔ جریج نے کہا، اس بچے کو میرے پاس لاؤ۔ لوگ لے آئے۔ جریج نے اللہ سے دعا کی، پھر اس نے بچے کے پیٹ کو ہاتھ سے ٹھوکا اور پوچھا، یا غلام، اے بچے، من ابوک، تیرا باپ کون ہے؟ اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی بخشی۔ وہ بولا، ابھی فلان الرائی، میرا باپ فلاں بکریوں کا چرواہا ہے۔ جریج کی یہ کرامت دیکھ کر بہت لوگ شرمندہ ہوئے اور جریج سے معافی مانگی۔ پھر دریافت کیا کہ اب بتاؤ، تمہارا معبود خانہ سونے کا یا چاندی کا بنا دے؟ اس نے کہا، نہیں، بس مٹی کا ہی بنا دو۔ صحیح مسلم۔ اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کے ساتھ انہیں سلوک کرنا چاہیے اور ان کی بددعا سے ہمیشہ بچنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر والدین اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا کہے تو پھر ان کی نافرمانی جائز ہے۔ ایسے ہی دل کو موہ لینے والے اور دل کو چھو لینے والے واقعات و حکایات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔